نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ حدیث پاک میں ذکر فرمایا، معروف واقعہ ہے اور مشہور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا اور اس کا واقعہ بیان کیا۔ کیا واقعہ بیان کیا؟ واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک انسان تھا پچھلی امتوں میں، بڑا گنہگار، خطا کار، اتنا گنہگار کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 99 لوگوں کا قاتل۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو ناحق ایک جان کو قتل کرے، ناحق ایک جان کو قتل کرے تو فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو اور سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 99 لوگوں کو۔ یعنی یہ اتنا بڑا اور اتنا سخت مجرم جس نے 99 ٹائمز پوری انسانیت کو قتل کیا، مگر واہ رے میرے رب کی بے نیازی، کس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے؟ کس کی بندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے؟ کس نے اپنے ساتھ رشتہ بندگی میں ہمیں جوڑا ہے؟ 99 کا قاتل۔ اگر ہم کوئی تصویر کھینچے اور کوئی تصویر بنائیں، ایک بے جان تصویر، کسی جاندار کی بھی نہیں، بے جان کی بنا لیں، ہم کسی تصویر کی پینٹنگ کریں اور کوئی آ کر اگر اسے توڑ دے تو ہم آسمان سر پر اٹھا لیں، ایسا ہی ہے۔ ہمارا بنایا ہوا اگر کوئی بگاڑ دے تو ہم زمین آسمان ایک کر دیں، لیکن واہ رے بے نیاز رب کہ جس نے اس کی بنائی ہوئی بے مثال اور بے نظیر 99 تصویروں کو خاک و خون میں ملا دیا، اور اس پیدا کرنے والے نے جن 99 تصویروں میں سے ایک ایک تصویر کی قیمت یہ لگائی کہ اس ایک ایک تصویر کی قیمت ساری انسانیت ہے۔ ایسی 99 تصویروں کو اس مجرم اور اس قاتل نے فنا کے گھاٹ اتار دیا، 99 لوگوں کو قتل کر دیا، مگر ایک دن اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیا کیا، اور جب پچھتاوا ہوا تو صرف پچھتاوا نہیں بلکہ اس پچھتاوے نے اسے توبہ پر آمادہ کیا۔ یہ پچھتاوا اسے کیسے ہوا؟ پچھتاوا اسے کیسے ہوا؟ پچھتاوے کا خیال کہاں سے آیا؟ میں نے کہا نا کہ صرف منزل تک پہنچانا اللہ کا کام نہیں ہے، بلکہ سفر کے آغاز کا خیال پیدا کرنا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو 99 انسانوں کو قتل کرنے والے اس عظیم مجرم کے دل میں
یہ خیال آ سکتا تھا؟ پچھتاوے کا خیال، شرمندگی کا خیال، پشیمانی کا خیال؟ یعنی آپ اپنے پروردگار کی رحمت اور بندوں کے بے مثال بندوں پر اس کے کرم کا اندازہ لگائیے. یعنی رحمت توبہ کرنے کے بعد متوجہ نہیں ہوئی، ابھی اس نے توبہ کہاں کی ہے؟ ابھی تو صرف خیال آیا ہے توبہ کا، توبہ بعد میں کرے گا، ابھی توبہ کی نہیں، ابھی کسی نیک بندے کی چوکھٹ پر حاضر نہیں ہوا، ابھی کسی مقبول بارگاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کے کلمات نہیں کہے، ابھی اسے توبہ کا خیال بھی نہیں آیا اور توبہ بھی نہیں کی. توبہ کے خیال آنے سے پہلے میرے رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی کہ توبہ کا خیال تو کر، اپنے جرم پر پچھتاوا تو پیدا کر، اپنے جرم پر شرمندگی کا احساس تو پیدا کر. رب کی رحمت متوجہ ہو گئی، اور رب کی رحمت یعنی واقعہ ہمیں یوں بیان کرنا چاہیے کہ 99 کا قاتل تھا اور رب کی رحمت متوجہ ہو گئی، تو پچھتاوا پیدا ہوا، تو شرمندگی پیدا ہوئی، تو توبہ کا خیال آیا. جب توبہ کا خیال آیا تو کسی اچھے انسان کی طرف جسے یہ اپنے گمان میں اچھا سمجھتا تھا اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا، اپنے جرم پر پچھتاوے کا اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ مجھ سے 99 لوگوں کا ناحق قتل ہو گیا ہے. جب اس انسان نے سنا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اسے شاید رب کی رحمت کا علم نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، ہر شے سے زیادہ کشادہ ہے، کہ کوئی شے میری رحمت سے زیادہ وسیع نہیں ہے. جو شے تم میرے سامنے لا کر رکھو گے، جو چیز تم پروردگار کی رحمت کے سامنے لا کر رکھو گے، تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے زیادہ بڑی، اس سے زیادہ وسیع ہوگی. رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے سے بڑی، ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. شاید اسے اس وسعت کا علم نہیں تھا. اس نے کہا، نادان 99 جانیں لے کر رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آیا ہے، تیری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی. جب اس نے یہ سنا کہ میری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی تو پھر مزید اس کی مایوسی بڑھ گئی، اور اس نے کہا کہ جب قبول نہیں ہو سکتی تو ایک اور صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے جس کے پاس توبہ کے لیے گیا تھا اور اس شخص نے اسے توبہ سے مایوس کیا، توبہ کی قبولیت سے اس نے اسے بھی قتل کر دیا. اور اس طرح 99 سے آگے بڑھ کر 100 کا عدد اس نے پورا کر لیا. 100 کا عدد پورا کر لیا. کچھ دن گزرے، رب کی رحمت پھر متوجہ ہوئی اور اسے پھر گناہ کا اور شرمندگی کا احساس ہوا، اور پھر یہ توبہ کے لیے کسی کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کیا. اس نے اسے دلاسا دلایا کہ ہمارے خالق کی رحمت بہت وسیع، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں
ایک اللہ والا رہتا ہے, اللہ کا ایک مقبول بندہ رہتا ہے, تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے دستے حق پرست پر توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا اور تمہارے جرموں کو بخش دے گا. اس نے ایڈریس لے کر اور پتہ لے کر اس بستی کی طرف چلنا شروع کیا, مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ صرف اللہ نے اس پر کرم نہیں فرمایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک آنے والے ہر گنہگار کے لیے اس گنہگار کے ذریعے اپنے کرم کا دروازہ کھول دیا. آپ دیکھیے, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چلتا اس لیے کہ موت و حیات کس کے دستے کرم میں ہے, مارنے جلانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ انسان اس بستی کا پتہ پا کر اس بستی تک پہنچ کر اس نیک انسان کے ہاتھ پر توبہ کر کے اپنی توبہ کی قبولیت کی سند لے لیتا, بات ختم ہو جاتی. مگر دیکھیے رب بخشش کے بہانے کس طرح مجرموں کو عطا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کو اس سادگی سے ختم نہیں کیا, بلکہ قصہ یوں ہوا کہ جب یہ چلا نیکوں کی بستی کی طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو بھیج دیا, روح قبض کرنے والے فرشتے کو, اور یہ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی اور یہ مر گیا. ابھی یہ منزل پر پہنچا نہیں, ابھی یہ چلا ہے اور یہ ابھی راستے میں ہے, اس کی روح قبض کر لی گئی, یہ ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. مگر ہم تمام گناہگاروں کے لیے قیامت تک کے لیے رب کی رحمت, اس کی بخشش, اس کی مغفرت اور اس کے عفو و کرم کا دروازہ کھل گیا. کیسے؟ یہ مر گیا, اب اس کے مرنے کے بعد فرشتے آئے, رحمت کے بھی فرشتے اور عذاب کے بھی فرشتے, دونوں فرشتے آئے. رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے کہ شرمندہ ہو گیا تھا گناہوں پر اور توبہ کے لیے جا رہا تھا, لہذا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتے اسے جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے اس لیے کہ اس نے ابھی توبہ تو نہیں کی تھی. اب دیکھیے یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں, عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کس کو؟ منزل کو. اب مرحلہ یہ ہے جہاں پیاسا تو اب کنویں کے پاس نہیں جا سکتا, اس لیے کہ پیاسے کے اندر تو اب چلنے کی سکت نہیں ہے, مگر رب نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر سچائی کے ساتھ بھروسہ کر کے منزل کی سچی طلب کے ساتھ نکل پڑتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب پیاسے کے اندر کنویں تک پہنچنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے, مگر میرے پروردگار کے اندر تو کنویں کو پیاسے تک پہنچانے کی قوت اور قدرت ہے. اب یہ مرحلہ آتا ہے جہاں اس بندے کی روح تو نکل چکی ہے, مگر میرا پروردگار منزل کو حکم دیتا ہے. جو اس کی منزل تھی
اس کو حکم دیتا ہے کہ اے منزل جس طرف میرا یہ بندہ سچی نیت، سچے جذبے اور سچے تڑپ کے ساتھ نکلا تھا، اے وہ منزل میرے بندے اور اس پیاسے کے قریب ہو جا۔ زمین کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس طرف سے جدھر جا رہا تھا نیکوں کی بستی کی طرف، اس طرف سے زمین سکڑ جائے اور ادھر زمین دراز ہو جائے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمد، اس کو کہتے ہیں بے نیاز، اور اس کو کہتے ہیں رحمان، اس کو کہتے ہیں رحیم، اس کو کہتے ہیں عفو، اس کو کہتے ہیں غفور، اور اس کو کہتے ہیں رؤوف رب۔ ایک کو نہیں 99 کو مارا ہے، مگر اس ایک کی بخشش اور آخرت کی کامیابی کا بہانہ وجود میں لانے کے لیے میرا رب کسی بہانے کے بغیر اس کو بخش سکتا ہے، مگر یہ بہانے اس لیے پیدا کر رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی مجرم میرے باب رحمت سے مایوس ہو کر نہ لوٹے۔ اسے یہ پتا ہو کہ اگر 99 کا قاتل بخشا جا سکتا ہے اور یوں بخشا جا سکتا ہے، ارے کوئی کسی نیک کے لیے بھی اتنے عذر تلاش نہیں کرتا جتنے بہانے میرا پروردگار اس 99 لوگوں کو قتل کرنے والے مجرم کے لیے بنا رہا ہے۔ زمین کو ادھر حکم ہوتا ہے سمٹ جا، ادھر حکم ہوتا ہے دراز ہو جا، اور رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دیکھو لڑو مت، فیصلے کی ایک بنیاد تمہارا رب تم کو دے رہا ہے، ایک پیمانہ، اس پیمانے، اس ترازو اور اس میٹر کو استعمال کرو، اور اس پیمانے کے مطابق اس ترازو پر اگر رحمت کے فرشتے اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں تو وہ لے جائیں، عذاب کے فرشتے اگر اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں وہ لے جائیں۔ ترازو اور پیمانہ کیا دیا گیا؟ ترازو اور پیمانہ یہ دیا گیا، فرمایا گیا کہ تم زمین کو ماپ لو، اس زمین کو ماپ لو، اگر یہ جہاں سے چلا ہے اور جہاں جانا چاہتا ہے توبہ کرنے کے لیے نیکوں کی سرزمین پر، اگر یہ اپنی گناہوں کی سرزمین سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر چلے جائیں، اور اگر یہ اپنی منزل کی طرف یعنی نیکوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر چلے جائیں۔ اور زمین کو تو پہلے ہی حکم دے دیا گیا ہے، زمین کبھی اپنے پروردگار کا حکم ٹالے گی؟ ٹالنے کا اختیار صرف دو کو ہے، کس کو؟ کس کو؟ پروردگار کا حکم کون ٹالتا ہے؟ صرف دو، کون کون ہے؟ انسان اور جنات، باقی کوئی اپنے پروردگار کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے ان کے سامنے، کیا ہے وہ راستہ؟ جو پروردگار کہے اسے تسلیم کیا جائے۔ زمین کو پہلے ہی حکم تھا کہ ادھر بڑھ جانا ہے اور ادھر سمٹ جانا ہے، گھٹ جانا ہے۔ فرشتوں نے پیمائش کی، میٹر لگایا، جب میٹر لگایا تو وہی ہوا جو رب چاہتا تھا۔ کیا ہوا کہ عذاب کے فرشتوں نے جب ناپا تو وہ گناہوں والی بستی سے دور اور توبہ والی بستی سے قریب تھا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا
کہ رحمت کے فرشتے اس کے حقدار قرار پائے اور رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر چلے گئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک سچی تڑپ تھی. کیا چیز دیکھی گئی؟ کیا اس کا پاسٹ دیکھا گیا کہ یہ گنتی کی جائے کہ اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے؟ اگر اتنوں کو قتل کیا گیا ہوگا تو بخش دیا جائے گا، اور اگر اس سے زیادہ کو قتل کیا ہوگا تو نہیں بخشا جائے گا. اس کا جرم اگر یہ ہوگا تو بخش دیا جائے گا اور یہ ہوگا تو نہیں بخشا جائے گا. نہیں، رب کی بارگاہ میں بخشش کا پیمانہ اور ترازو کیا چیز قرار پائی؟ گناہ کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا، یا توبہ کی سچی تڑپ، یا منزل کی طرف بڑھنے کی سچی لگن. اگر ہم اس واقعے میں غور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ گناہوں کے سائز کی بنیاد پر اسے بخشش اور مغفرت کا پروانہ نہیں ملا، بلکہ اسے جس چیز نے رب کی رحمت کا حقدار قرار دیا وہ چیز منزل کی طرف بڑھنے کی اس کی سچی تڑپ تھی. اور یہ تڑپ اتنا کام کر گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حق میں دنیا کے اس پیمانے کو بدل کر رکھ دیا کہ یہاں دنیا میں دنیا کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر پیاسے ہو کنویں کے پاس جاؤ تو پانی ملے گا. کنواں تمہارے پاس آنے والا نہیں ہے، مگر رب کی رحمت اتنی بے نیاز ہے، اتنی بے غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیاسے کو اس پر مجبور نہیں فرماتا کہ وہ کنویں کے پاس جائے، بلکہ اگر پیاسے کی پیاس بجھانے کی تڑپ سچی ہے تو کنویں کو پیاسے کے پاس لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر اسے راستے میں موت نہ آتی کیا ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو یوں بیان فرما دیتے کہ 99 کو قتل کیا، توبہ کا خیال آیا، ایک کے پاس گیا، اس نے اسے مایوس کر دیا، اسے بھی قتل کر دیا، 100 مقتول پورے ہو گئے. پھر توبہ کا خیال آیا، پھر یہ توبہ کرنے کے لیے نکلا اور اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بات ختم ہو گئی. مگر ہم مجرموں کا توبہ کی طرف شوق بڑھانے کا یہ پورا نظام اور بہانوں کی ایک چین جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی، یہ بہانے ہمارا شوق بڑھاتے، ہمارے شوق کو اس درجہ بڑھانے والی چیز اس واقعے کے اندر ہوتی نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مجرم سے اتنا بھی پیار فرماتا ہے کہ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ گناہوں کی سرزمین دراز ہو جائے، توبہ کی سرزمین سمٹ جائے. اسی طرح عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں کو ایک ایسا پیمانہ فیصلہ کرنے کے لیے دیتا ہے کہ جو پیمانہ اس گنہگار کے جنت کا حقدار ہونے کا بہانہ بن جائے. اور یہ گنہگار بہانہ در بہانہ کسی بھی طرح جنت کا اور رب کی رضا، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا حقدار ہو جائے. کیا چیز تھی؟ منزل کی طرف چلنے کی سچی تڑپ.